رہیں، لیکن تشریح اور توضیح ذرا پڑھیے گا ان کی ٹویٹ. انہوں نے سیاسی پس منظر میں یہی بتایا ہے کہ سبق سیکھیں تاریخ سے، مت دہرائیں وہی 1971 والے سانحے کو جب یحییٰ خان نے کہا تھا I want the soil of Bengal minus the Bengalis. We'll throw the Bengalis in the Bay of Bengal. پھر آپ پاکستان متحد رکھ سکے؟ ابھی بھی آپ کے پاس بلوچستان جو ہے آپ کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، آپ پھر بھی نیرو کی بانسری بجا رہے ہیں. اگر ایک چیف منسٹر نے کہہ دیا کہ میں بات کروں گا، بات چیت کروں گا، تو آپ کو اتنی آگ لگ گئی ہے، تکلیف ہو گئی ہے، آپ کو تو اس کے پاؤں پکڑنا چاہیے، آپ کو تو اس کو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ پشتون ہے وہ. ایک طرف جو ہے ایک خاندان کا آدھا خاندان اس طرف ہے، آدھا خاندان اس طرف ہے. آپ نے 9/11 کی غلامی لے کر آپ نے لاکھوں بندہ پوری ریاست کو چیلنج کر سکتا ہے صرف ایک وزیر اعلیٰ. اور اگر کے پی کے وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بات کرنے کی اجازت ہے، تو پھر تو اردو بولنے والوں کو بھی اختیار دے دیا جائے کہ وہ انڈیا سے بات کرتے ہیں. اردو ہماری قومی زبان ہے بھائی، اردو ان کی قومی زبان نہیں ہے انڈیا کی، معاف کیجیے گا. سو اردو سپیکنگ کو آپ مت اسی طرح کریں. وہ اردو سپیکنگ جو یہاں ہی جمپل ہیں وہ یہاں کے، وہ کہاں سے ہندوستانی ہو گئے کہ ہندوستان سے بات کریں گے. ہندوستان میں تو نواز شریف نے کہا تھا کہ آرمی چیف جو ہے ہندوستان میں جا کے لینڈ کرے. اس نے جو ہے اس کا مشرف کے جہاز کو اترنے سے یہاں روک دیا تھا اور کہا تھا جاؤ ہندوستان میں رکو. اس کا تو آپ نے کچھ نہیں کیا. اس کو تو آپ بہت محب وطن سمجھتے ہیں، جس نے پیسے لے کر 75 لاکھ روپیہ لے کر IGI بنائی، اور جس کا جنرل دورانی نے جو ہے وہ بیان حلفی دیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اصغر خان کے کیس میں. اسے تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. وہ تو بڑا گجرانوالہ میں جس نے ایسی تقریر کی، نواز شریف نے چیلنج کیا آرمی اور آرمی چیف کو، ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں کرتا ہے. ذرا ان کی تقریریں سنیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے. سر جی بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ساتھ دیتے نظر آ رہے ہیں حکومت کا نمبر گیم پوری کرنے کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اگر کریں گے تو پھر وہ بھی عوام کے غیظ و غضب کے پہلے ہی ان کو مسترد کیا ہے خیبر پختونخوا نے. اگر پھر بھی وہ یہ حرکت کرتے ہیں کہ وہ عوام کا ساتھ دینے کی بجائے ان مقتدر حلقوں کا ساتھ دیتے ہیں جن کی وہ تنقید کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اب بھی وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ الیکشن شفاف ہے، اب بھی وہ کہتے ہیں کہ حکمرانی حکومت کوئی اور کر رہا ہے، یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے پلے کچھ نہیں ہے. اگر اتنی تعداد کے باوجود بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر آپ ہی دیکھ لیجئے گا. میں پھر کیا کہوں. شازیہ مری نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جیل میں بیٹھا شخص جو ہے وہ انتشار پھیلا رہا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور کافی سخت موقف ان کا نظر آیا ہے PTI کے حوالے سے. کس کا؟ سر شازیہ مری کا. شازیہ مری ہوتی کون ہے پہلے یہ بتائیں. ایسے اس کی بات کریں جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو، جو اس پائے گا تو ہو کم از کم بات، اس کی تو بات مجھے بتائیں. شازیہ مری کی کیا حیثیت ہے، میں اس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا. سر پاکستان تحریک انصاف کے کل تمام کا جو اراکین ہے وہ پارلیمنٹ آئیں گے، کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے گی؟ کل اگر ترمیم لائی جاتی ہے لائیں تو صحیح طرح سامنے تو آئے. ابھی تو آپ نے ساری قوم کو تذبذب میں ڈال رکھا ہے. آپ بھی تیر تکے مار کے تو جو ہے اسپیکولیشنز کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس، کبھی کچھ نہیں ہے. ہماری MNAs کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھاتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی ہے. پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، پھر وہ بیچارے سرنڈر کرتے ہیں. جو کچھ جبر اور تسلط کیا جا رہا ہے، کیا اس طرح سے ترامیم کی جا رہی ہیں؟ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ اس طرح سے پکڑ دھکڑ کر کے مار کوٹ کر، اور پھر بھی یہی نہیں کہ انہی کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، ان کو کیا گیا جو ولنریبل ہیں. اب بیٹی، اللہ نہ کرے توبہ استغفار، کسی کی بیٹی کو بھی یہ اٹھا کر لے جائے، 16 سال کی بیٹی کو جو بلوچ کا کیا گیا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ سرنڈر بھی کرے گا اور میرے خیال میں سب کچھ کرے گا. لیکن کیا ایسا ووٹ لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ترمیم کروا کر اور سرخرو ہو جائیں گے؟ اور قوم آج اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، جن کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے اپنی میجورٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 2/3 اور 2/3 آپ کے پاس ہے نہیں. یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ 2/3 نہیں ہے. اور اگر اس طرح سے آپ 2/3 لیتے ہو، ڈھیٹ ہو کر، بے حیا اور بے شرم ہو کر، کہ ہمارے MNAs کو اٹھا کر، ان کی عورتوں کو پکڑ کر، ان کی بیٹیوں کو پکڑ کر، ان کو قید بابا سلاسل رکھ کر، اور پھر آپ بلیک میل کر کے اس طرح سے ووٹ لیتے ہو. لعنت ہے ایسی ترمیم پر بھی، اور لعنت ہے ایسی
میں سمجھتا ہوں میجورٹی پر بھی. اگر آپ کے جو MNAs ہیں وہ بھی تو اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں, تو ان کے بارے میں سر کیا کہیں گے کسی اور کو دوش دینے سے پہلے؟ بھائی اللہ نہ کرے توبہ, میں یہ نہ کہوں تمہاری بیوی اور بیٹی کو اٹھا کر لے جائے, ماں بہن کو اٹھا کر لے جائے اور اس طرح سے تمہیں مجبور کر کے ووٹ لے, تو پھر اس کو کیا کہو گے, آپ کیا کرو گے؟ مجھے اگر کوئی ہو تو میں کہوں گا سیاست سے بھی توبہ ہے میری. او بھائی کوئی غیرت پکڑو یار, خدا کا خوف کرو, مسلمان نہیں تو انسان ہی بن جاؤ. انسان بھی اس طرح کی جو ہے برداشت نہیں کرتا ہے, جو بربریت کی جا رہی ہے, جو فسائیت کی جا رہی ہے. یہ جائے کہ مسلمانوں کا تو بہت ایک اونچا مقام ہے, لیکن یہاں تو انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکتیں ہو رہی ہیں, اور ایسے میں لعنت ہے ایسی میجورٹی لے کر اور ایسی ترمیم کر کے. اندھی گونگی بہری آپ کی عوام نہیں ہے, معاف کیجیے گا, اس کا غیظ و غضب سے ڈریں. بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ کا کیا حال ہوا تھا, اور اس کے بعد آپ نے جوتیاں بھی نہیں اپنی سنبھالی تھیں. یہی آپ کا بنگال میں ہوا تھا حال جب ایسٹ پاکستان تھا. تاریخ سے سبق سیکھیں اور رحم کریں, اس ملک کو چلنے دیں. جو ترمیم ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی رہائی کے معاملے کو لے کر کوئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس میں؟ اور بھائی کیا کر لیں گے, کتنی دیر بانی کو رکھ لیں گے عمران خان کو. عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. 3 سال سے عمران کے گردی ساری سیاست, سارا ملک سارا گھوم رہا ہے. عمران کا اتنا خوف ہے اس کا کہ وہ جیل میں ہو کر بھی ابھی بھی ان کی نروز پہ سوار ہے, ان کے اعصاب پر سوار ہے. ابھی بھی عمران کے ان کو خواب ڈرانے رات بھر آتے ہیں, ان کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں. ابھی بھی عمران ہی چلا رہا ہے اس ملک کو, اور عمران ہی کے گرد ساری جو ہے سیاست چل رہی ہے. ایک شخص جس کو بابا سلاسل جیل میں بند کر رکھا ہے, اس کا اتنا خوف ہے کہ آپ ملک نہیں چلا پا رہے ہیں, اور روز دہاڑی آپ جو ہے ان کی پکڑ دکڑ کر کے ان کے MNAs اور ان کے جو ہے پارلیمنٹیرینز کو جو ہے مجبور کر رہے ہیں, اور ان کی عورتوں اور گھروں کے چادر اور چار دیواری پامال کر رہے ہیں. تو کیا ہے, عمران کی تو جیت ہے, عمران کی کیا شکست ہے؟ آپ پاکستان کو ڈبو رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے جو پاکستان کا آپ نے حال کر دیا اور معیشت کا حال کر دیا ہے. یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر گور نے ایک بار پھر بات کر کے معاملات کو آگے لے جانے کی بات کی ہے, کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں خان نے 2 ٹوک کہہ دیا ہے, کوئی بات نہیں ہوگی. اب اگر انہوں نے کرنا ہے, خان ہی ایک لیڈر ہے اس پارٹی کا, جو خان کہتا ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے. اس لیے اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو خان کے ساتھ بات کریں, جس نے بھی کرنی ہے. پارلیمان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان کے وہ تو بات ہو رہی ہے نا جی, وہ تو بات ہو رہی ہے. کمیٹی بنا دی ہے, ایک جو ہے ٹروتھ اینڈ کنسیلیشن کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے, اور دوسری وہ بھی بنی ہوئی ہے جو 10 ستمبر کی جو ہے اس کی چھان بین کر رہی ہے.